اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، کیا اللہ واقعی تہجد سے معجزے کرتا ہے؟ اور ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ ہماری تہجد کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے؟ اور ایسی کون سی نشانیاں ہیں؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ کون ہے جو بے قرار کی التجاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیتا ہے، اور بلا کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بیچتا ہے۔ یہ سب تو اللہ ہی کرتا ہے، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے تمہارا؟ ہرگز نہیں، مگر تم غور نہیں کرتے۔ یاد رکھو کہ خدا کی خدائی کا کارخانہ بہت عظیم ہے۔ اللہ رب العزت تمہاری ان تڑپتی اور سسکتی ہوئی آہوں کو رد نہیں کرے گا۔ وہ ان ہتھیلیوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا جو تم اس کے سامنے تہجد کے وقت اٹھاتے ہو۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے ریزہ ریزہ بکھرے وجود کو اس کے در پر لے کر جاؤ اور وہ اسے محبت سے نہ سمیٹے، اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تم تکلیف میں ہو اور وہ تمہیں اس تکلیف سے نجات نہ دلائے۔ اور سنیں کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر آج کچھ ایسا ہو رہا ہے جو آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، اور کسی من پسند شخص کا نہ ملنا تمہیں بے چین رکھتا ہے، اور تمہارا دل شدت سے کسی معجزے کی تلاش میں رہتا ہے، تو یاد کریں حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ دن جب ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے تھے اور ان سے ان کی صحت بھی چھین لی گئی تھی، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے۔ وہ ہر وقت اپنے رب سے ہی دعائیں کرتے رہتے تھے، تو اللہ نے ان کے صبر کے بدلے میں ان کو اتنے معجزات سے نواز دیا تھا۔ اسے محبوب ہیں وہ قیمتی پل جب تم آنسوں سے بھری نگاہوں سے آسمان کی اور تکتے ہو اور دل میں روتے ہوئے فریاد کرتے ہو کہ تو دیکھ رہا ہے نا میرے ان خالی ہاتھوں کو، اور جب تم اذیت کی انتہا کو پہنچ کر اسے درد سے پکارتے ہو، وہ سب جانتا ہوتا ہے، وہ ہر شے سے باخبر ہوتا ہے، لیکن وہ تم سے سننا پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو اس کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ اور اس کے کن کے معجزوں کا انتظار کرو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو تمہارے رب کے اختیار میں نہ ہو۔ کوئی ایسا کام نہیں جو وہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہو۔ سنو، اگر آج تمہاری زندگی کسی وجہ سے بہت بے چین ہو کر رہ گئی ہے، تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی ہوائیں چلائے گا جو تمہارے دل کو سکون سے بھر دیں گے۔ اور جانتے ہو، قبول دعا کا ایک طریقہ تو یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ تو آپ کو اس کے بدلے میں بہت بڑی عطاؤں سے نوازنا چاہتا ہوتا ہے۔ اللہ تمہارے نصیب میں کوئی خاص چیز، کوئی خاص حاجت کو تمہارا مقدر بننا چاہ رہا ہوتا ہے، مگر آپ سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ پاک تو قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مرضی پوری کرتا ہے، اور بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی تہجد میں مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کر لے، تو آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو سنو کہ یاد رکھو کہ اس کائنات میں کوئی ایسا ذہن نہیں جسے اللہ بڑھ نہیں سکتا ہو، اور یہاں تم اس بات پر مایوس ہو کر بیٹھے ہو کہ جو مانگا تھا وہ اب تک نہیں ملا، وہاں وہ تمہیں تمہاری چاہتوں سے نوازنے کا ارادہ باندھے ہوئے ہے۔ وہ جو زمین اور آسمان میں موجود ہر شے کا حساب رکھے ہوئے ہے، وہ تم سے غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارے درد سے نا آشنا نہیں ہے، وہ تو بس تمہاری ایک پکار کے انتظار میں ہے کہ کم تم پورے یقین سے اسے پکارو اور وہ تم پر اپنے انعامات کے در کھول دے۔
اس کی رحمت تو ہر لمحہ تمہیں اپنے گھیرے میں لینے کے لیے بےتاب رہتی ہے۔ اور سنو، شاہوں کو حالی بھی اللہ پاک کی ذات کرتی ہے، اور شاہوں کو پھولوں اور پھلوں سے بڑھتا بھی اللہ ہی ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات اللہ سے مایوس کرتی ہے؟ لیکن آپ نے یہ بیج ضرور بونا ہے۔ یہ بیج دعا کی صورت میں ہے، نیت کی صورت میں ہے، گمان کی صورت میں ہے، صبر اور امید کی صورت میں ہے۔ دعا کرو گے تو اللہ پاک اس کو ہرا بھرا کر دے گا، سچی ہوگی تو اللہ پاک اس کو پھل دے گا۔ جیسا گمان کرو گے وہ تم سے ویسا پیش آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے ویسا ہی ہے جیسا تم اس کے بارے میں گمان کرتے ہو۔ تمہارا رب تو اتنا رحیم ہے کہ تم اس کی ایک صدا پر لبیک کہو تو وہ تمہاری تمام صداؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ تم اس سے بھلے لاکھ دفعہ ہی کیوں نہ منہ موڑ لو، مگر پلٹ کر جب بھی اس کو پکارو گے تو وہ تمہیں ہمیشہ اپنے پاس ملے گا۔ اس کی محبت تو ایسی ہے کہ وہ روٹھ کر بھی روٹھا ہوا نہیں لگتا۔ تو پھر ایسی محبت سے مایوسی کیسی؟ تو پھر بھاگنا چھوڑ دو، دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو اور انتظار کرو کہ یہ دروازے ایک دن ضرور کھلیں گے۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ہیں ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ ہیں ان کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو، وہ تمہاری رضاؤں تک خود چل کر آئے گا۔ پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن تمہارا ہے، رب تمہارا ہے۔ اور سنو، جب تم ان چیزوں پر شکر ادا کرنا سیکھ لیتے ہو جو تمہارے پاس ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت تمہیں وہ بھی دیتا ہے جس کا ملنا تمہیں ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، جس کی ملنے کی امیدیں تمہیں بہت پہلے چھوڑ چکی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔